پبلشر کا فرض سہیل گندی کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں بھی آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور حسین نقی صاحب کو خراج عقیدت پیش کروں اور اس کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ نقی صاحب یہ کتاب میں نے پڑھی ہے اور میں بغیر پڑھے کتاب سے تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن اگر یہ کتاب نبی پڑھی ہوتی تو حقیقت یہ ہے کہ ایک کتاب کا جو ٹائٹل ہوتا ہے اور وہ کتاب جس کے نام منسوب ہوتی ہے، یہی دو چیزیں کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں ویسے بھی بہت کچھ بتا دیتی۔ اور یہ جو آپ کی کتاب کا ٹائٹل ہے مجھ سے جو ہو سکا، اس کے اندر ایک جو انکساری ہے، اس کے اندر یہ احساس ہے کہ میں نے کوئی زیادہ کچھ نہیں کیا، جو مجھ سے ہو سکا دس از مائی ایفرٹ، سو دس ہیوملٹی، دس ماڈesty آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ۔ اور جس کا آپ نے انتساب کیا ہے اور اسے ایک جملے میں یہ آپ کی شخصیت کی ایکسپلین کرتا ہے کہ واٹ یو اسٹینڈ فار، کیونکہ آپ جب کتاب کو انتساب کرتے ہو کسی کتاب کا تو آپ کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کتاب کا ٹائٹل اور اس کا انتساب، جو اگرچہ پبلشر بہت کچھ اپنا اس میں ڈالتا ہے، یہ دو چیزیں کتاب کی اس کی جو لکھاری ہے اس کی ہوتی ہیں، اس کی شخصیت کی غمازی کرتی ہے۔ اور آپ نے انتساب کیا ہے پاکستان میں جمہوری طرز حکمرانی کے لیے جد و جہد کرنے اور قربانیاں دینے والوں کے نام، کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے بلکہ تمام ان لوگوں کا جنہوں نے جمہوری جد و جہد میں حصہ ڈالا ہے اور جمہوری پبلیکیشن سے آپ نے اس کو پبلش کرایا ہے۔ So even if I had not read the book I would have been able to talk about it، لیکن میں نے یہ کتاب پڑھی ہے اور ایک تو سوال حیات تو ہے ہی ہے، no doubt about that، لیکن اس سوال حیات میں زبان بڑی سادہ ہے، بیانیہ ہے، بس بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اور کتاب کے بارے میں سہیل وڑائش صاحب نے اور آپ نے سب نے بات کی ہے۔ مجھے اس کتاب میں کچھ آبزرویشنز میں نے دیکھی جو نقی صاحب نے کی ہیں۔ ویسے تو اس کتاب میں آپ کو بڑی ایسی آبزرویشنز ملیں گی اسے جو ان کی زندگی کا نچوڑ ہے، جو تجربہ ہے، اور وہ ایک جملے دو جملے میں بیان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر مزید تحقیق ہونی چاہیے اور اس گفتگو کو جو یہ چلتے چلتے بات کرتے ہیں اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ویسے تو بہت ہیں بٹ نقی صاحب 3 آبزرویشنز آپ کی جو ہے، جو آپ کی کامنٹس ہیں، دے آر چونکا دینے والی ہیں، دے آر آؤٹ اسٹینڈنگ، اینڈ آئی آلسو بین ونڈرنگ اباؤٹ دوز تھنگس جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ ایک تو آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ غالباً صفحہ 165 پر آپ نے لکھا ہے، اور آپ نے چونکہ گوئندی صاحب ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیا اور بڑی باتیں کی، میں حسین نقی صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ The observation that he makes on page 155 is worth reading again and again، اور وہ آبزرویشن جو ہے وہ آج کل کے حالات کے بعد جب آپ نے لائف ٹائم امیونٹی دے دی ہے، وہ آبزرویشن بہت اہم ہے۔ اور حسین نقی صاحب کہتے ہیں کہ بھٹو نے جس طرح شکست خوردہ فوج کو ریسٹور کیا، اس سے جمہوریت کو بہت نقصان پہنچا۔ Imagine, this is a comment. It's a very perceptive comment. Not everybody can comment like this in writing. But he says کہ بھٹو نے جس طرح شکست خوردہ فوج کو ریسٹور کیا، اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ اور this is a subject which is which should be close to the hearts of all Democrats۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو ہی نے کہا تھا کہ میں ٹرائل نہیں ہونے دوں گا۔
It was he who stopped the trial. اس وقت بڑے کم لوگ تھے جنہوں نے اس پر سوچا ہوگا کہ کیا ان کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا. حسین نقی کی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا. وہ should have held those responsible should have held them accountable. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود اس مرحلے سے گزرا ہوں کہ صدر پاکستان کا ترجمان رہا ہوں. میں نے کتاب بھی لکھی ہے اور جو اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا وہ بھی تو ایک موقع تھا اکاؤنٹیبلٹی کا. Now the question that we must all address is, should there be accountability or not? بعض لوگوں کا خیال یہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کرو گے تو ایک ادارہ کمزور ہو جائے گا, اور اگر ادارہ کمزور ہو جائے تو پاکستان افغانستان یا لیبیا یا عراق کی طرح بن جائے گا. This is an argument which has been there occasionally. And the other argument is that no, there has to be accountability. Therefore, 27ویں ترمیم کے بعد ہمیں جس چیز پر سوچنا ہے اور جو حسین نقی صاحب نے اس کو لکھ کر اس سوچ کی دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو اس اکاؤنٹیبلٹی اور اس خطرے کے پیش نظر کہ ادارہ کمزور ہو آپ کو بیلنس اسٹرائک کرنا ہوگا. You can't say that there has to be no accountability, but we have moved in another direction, and the direction is lifetime immunity. Therefore, then Naqi Sahab, آپ کی اس کتاب میں یہ جو observation ہے, I think this is a lot which is food for thought. اور دوسری جو آبزرویشن میں نے کتاب میں دیکھی اور وہ بھی میں بھی اس کا بھی تھوڑا سا اہمی جواب, اور وہ یہ ہے کہ the fall of the left کی جو سیاست ہے, اور بھی آپ نے بتایا کہ جو لیفٹ کی سیاست جب کمزور ہو گئی ہے تو مزاحمتی سیاست کمزور ہو گئی ہے, مزاحمتی صحافت کمزور ہو گئی ہے, مزاحمتی سول سوسائٹی کمزور ہو گئی ہے. This is because of the downfall of the left. ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ how to revive the left. اور یہ ایک یونیورسل پہ آپ نے لکھا ہے کہ جب چین اور روس کا جھگڑا ہوا 1960s میں تو لیفٹ پاکستان میں کمزور ہوا, لیفٹ خود دو حصوں میں پٹ گیا. A long argument can be made, but this is not the time to talk about what is the reason. لیکن لیفٹ کو نقی صاحب اپنا نیریٹو بنانا ہوگا, otherwise the left in Pakistan is really on the downside. اور یہ بھی ایک بڑی پرسپٹیو بات ہے. The third observation جو حسین نقی صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جی ایم بیراج جو سندھ میں ہے, غلام محمد بیراج, وہاں پہ زمین جو تھی وہ سول اور ملٹری اشرافیہ پاکستان کے دوسرے علاقوں سے آ کر جس طرح زمینوں کی بندربان ہوئی ہے, and he calls it the change in the demography of Sindh. For the first time I'm hearing this word. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ آئے اور زمین ان کو دی گئی, it was an attempt to change the demography of Sindh. And I think کہ زمینوں کی جو بندربان ہے ایک بڑا اہم ایشو ہے. And not only in G.M. Barrage but throughout Pakistan we see how the land has been distributed among aristocracy like a melon. یہ جو تین آپ کی observations ہیں, I really salute you, compliment you for this. آپ نے HRCP کے پلیٹ فارم پر جمہوریت کی جنگ لڑی, بنیادی انسانی حقوق کی جنگ لڑی, اور جس طرح یہاں کہا گیا کہ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بغیر لکیر کے بات کرتے ہیں. میں بھی HRCP کونسل کا ممبر ہوں اور آپ بھی ہیں. And I have seen him the way he speaks about the issues, regardless of کہ وہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کی کتاب ہے حسین نقی صاحب, یہ مزاحمتی صحافت ہے, اور یہ جو مزاحمتی صحافت ہے جو اس ایسے ماحول میں جب مزاحمتی صحافت کی روح نظر ہے, اس کتاب کی بڑی ویلیو. اور فرض گویندی صاحب میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ جمہوری پبلیکیشنز کے ذریعے آپ نے جو جمہوریت کی آواز اٹھاتے ہیں
ایسے حالات میں کہ جب سوچنے پر پابندی ہو، اظہار خیال پر پابندی ہو، اس میں آپ کی جو پبلشنگ ہاؤس ہے اور آپ کا جو وجود ہے یہ غنیمت ہے، کیونکہ جب آپ ایسے ادیبوں کی تحریروں کو اور لکھی ہوئی چیزوں کو چھاپتے ہیں، تو it is not merely publication of a book. You are opening that door. کیونکہ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں، یہ جو حسین نقی صاحب ہیں، یہ سوچنا سکھاتی ہیں. تو جو کتابیں آپ چھاپ رہے ہو وہ سوچنا سکھاتی ہیں، اور جو کتاب سوچنا سکھائے اس کی حیثیت وہ کتاب ہو، ادیب ہو، شاعر ہو. جو آپ کو سوچنا سکھائے ہے وہ اس کا درجہ استاد کا ہوتا ہے، بیکاز they teach the students how to think about it. تو یہ جو آپ نے اور یہ جو لفظ کی حرمت کا آپ نے پاس رکھا ہے، میں اس کے لیے آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں. یہ جو لفظ کی حرمت ہے یہ ویسے مفت میں نہیں آتی، یہ مفت میں نہیں آتی، اس کے لیے بڑی انگریزی کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے تو حوث لقمہ تر نہ ہو، اور نہ حسین نقی صاحب اور نہ آپ کو حوث لقمہ تر نہیں ہے، تبھی آپ ایسی کتاب چھاپتے ہو، تبھی حسین نقی ایسی کتاب لکھتا ہے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حوث لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، حوث لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی لفظ کو نئی حرمت ملنے والی. تو چونکہ آپ کو حوث لقمہ تر نہیں ہے، تو آپ کے لفظ جو آپ نے لکھے اور جو آپ نے چھاپے ان کی حرمت ہے، خدا کے کی حرمت کا. آپ سب کا شکریہ.